السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ طب کی فرسٹ کلاس کا یہ پارٹ بھی ہے اور شاید بہت زیادہ لیٹ ہو گئی کلاس کو اپلوڈ کرنے کے لیے۔ میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ بہت جلد میں ویڈیوز کو اپلوڈ کر دوں، لیکن جیسے میں نے پلان بنایا تھا اس کے حساب سے پڑھانا شاید بہت زیادہ ہی مشکل ہے۔ بس آپ لوگ دعا کیجئے کہ تاریخ طب کے ایگزام سے پہلے سارے لیکچرز میں اپلوڈ کر دوں۔ اور ویسے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں تاریخ طب پڑھاؤں، میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ سیکنڈ ایئر کے سبجیکٹس پڑھانا ہے، لیکن مریم نے بتایا تھا کہ میم آپ تاریخ طب پڑھائیں، تو پھر میں نے مریم کی ریکویسٹ پہ یہ پڑھانا سٹارٹ کیا ہے۔ اور ویسے سوشل ہسٹری یہ بہت زیادہ مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اسکول میں یہ آپشن تھا کہ یا تو میتھس پڑھنا ہے یا پھر سوشل پڑھنا ہے۔ 8ویں جماعت میں ہمیں ایک ہی سبجیکٹ کو پڑھنا تھا، تو میں نے میتھس لیا تھا، تو سوشل یٹ سے پھر کبھی نہیں پڑھا، اور پھر ہسٹری میں نے یونانی میں ایڈمیشن لینے کے بعد پڑھا، تو اس میں کوئی دلچسپی وغیرہ تو ہے نہیں، بس آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ میں پڑھا رہی ہوں۔ اور ہاں، اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے میرے پڑھانے کا طریقہ یا پھر کچھ امپروو کرنا ہے تو اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ میں کر سکتے ہیں، تاکہ مجھے پتہ بھی چلے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اور ہاں، یہ بھی بتاؤ کہ ریٹنگ کیسی ہے، کیونکہ میرے کزن نے کہا تھا کہ بطول آپ کی ریٹنگ ٹھیک ہی ہے، مطلب لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے ریویو لے لیتے ہیں، اگر سچ میں میری ریٹنگ سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ساری نوٹس میں اپنے کزن سے لکھواتی ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیے پڑھتے ہیں۔ اس کلاس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ایرانی طب، رومی طب اور چینی طب۔ دیکھو، ایرانی طب، چینی طب تھوڑا بہت سمجھنا یاد کرنا ہے، رومی طب میں تو بہت زیادہ نہیں دیا گیا، صرف فوجی طب ہے، اور میں بتا دوں گی کہ کیا کیا پڑھنا ہے۔ اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ یہ تو ہمیں آتا ہی ہے، کیونکہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، تو ہم لوگ پریکٹیکلی طب نبوی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے اس میں کچھ بھی رٹنا نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کو۔ رومی طب، رومن میڈیسن۔ دیکھو، روم بہت پرانا کنٹری ہے، بہت ہی زیادہ قدیم ملک ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں اس کا پروورب سن رکھا ہے کہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، ٹھیک ہے؟ روم میں بہت زیادہ توجہ اس بات پہ دیا جاتا تھا کہ اپنے آس پاس کے جتنے ممالک ہیں ان کو فتح کر لیا جائے، سپاہی، جنگجو، بس یہی والی قوم تھی روم، اسی لیے یہاں پہ بہت زیادہ فروغ نہیں ملا طب کو، بہت زیادہ ترقی نہیں ہوئی میڈیسن میں۔ اور ان کے ہاں کیسٹ سسٹم بھی تھا، جو نچلا طبقہ تھا، بہت ہی زیادہ لو کیسٹ رکھنے والے لوگ تھے یا پھر نچلی ذات کے لوگ تھے، ان کے ہاں طب کو پریکٹس کیا جاتا تھا، میڈیسن وہ لوگ پریکٹس کرتے تھے، اور ان کا ایسے ماننا تھا کہ خدا اپنے بیٹوں کو کیوں بیمار کرے گا، اور وہ ایسے سمجھتے تھے کہ ہم لوگ صحت مند ہیں، ہمیں کوئی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے ڈاکٹر کا جو بھی پیشہ تھا، آکوپیشن تھا، اسے نچلی ذات والوں میں دے دیا۔ دعا، تعویذ، چھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کرتے تھے، یہ تو ہر طب میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سحر، جادو، اس طرح سے ہر میڈیسن پہلے ریلیٹ کرتا ہے۔ طبابت کا پیشہ کم درجہ، یعنی جو نچلی ذات کے لوگ ہوں گے وہ لوگ ڈاکٹر کی طرح کام کرتے تھے۔ فوجی طب کا موجد رومی طب ہے، موجد کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنے والا، ڈسکور کرنے والا، کیونکہ یہ لوگ اپنے آس پاس کے ممالک کو فتح کرنا ہے، جنگجو قوم تھی، بہت زیادہ لڑاکو قوم تھی، اور جب فوجی لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو زخم وغیرہ تو لگے گا ہی، اسی لیے جب بھی فوج لڑنے کے لیے جاتی تھی تو اپنے ساتھ کوئی ڈاکٹر اور سرجن کو لے جاتی تھی۔ ہیلتھ اور ڈیزیز کا کیا کانسیپٹ ہے، علاج کیسے کرنا ہے، یہ سب یونان سے روم میں منتقل ہوا تھا۔ ان کے ہاں کوئی اپنی میڈیسن نہیں تھی، بلکہ یہ لوگ یونان کے میڈیسن کو ہی فالو کرتے تھے۔ رومی طب کی ارتقاء، ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے ترقی کرنا، ایولیوشن کا ہونا۔ دسقریدوس اور گیلن کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ ترقی ہوئی، میڈیسن کے بارے میں لوگ جاننے لگے کہ ہاں یہ والا بھی علم ایگزسٹ کرتا ہے، بہت بہترین ہے، اس کو اپنانا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس طرح کر کے رومی طب میں ایولیوشن ہوتا ہے دسقریدوس اور گیلن کی وجہ سے۔ دسقریدوس اور گیلن کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھتے ہیں۔ طب قدیم روم میں، یعنی ایولیوشن کے ہونے سے پہلے وہاں پہ صرف اور صرف جنتر منتر کے ذریعے علاج کرتے تھے، دعا کے ذریعے علاج کرتے تھے۔ اگر کسی کو صحت ہونا ہے تو دیوی دیوتا کی رضامندی ہونا ہے، تبھی جا کے ہیلتھ ملے گا، یا پھر اگر کسی کو ڈیزیز ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جادو ہو گیا، سحر ہو گیا، یا پھر خدا ناراض ہو گئے، ایسے وہ لوگ سمجھتے تھے۔ دیوتا اسقلیبیوس کے مندر جگہ بجگہ بنے ہوئے تھے، یعنی علاج کروانا ہے تو مندر کو جانا ہے،
اور وہ مندر اسقلیپیوس کے تھے۔ اسقلیپیوس یہ ہم لوگوں نے یونانی طب میں پڑھ رکھا ہے کہ اسقلیپیوس کی 16th جنریشن میں بقراط پیدا ہوئے تھے۔ جس کو بھی شفا حاصل کرنا تھا وہ اسقلیپیوس سے دعائیں مانگتا تھا۔ دیکھو اگر کوئی خدا ہوتا ہے تو پوجنے والا پجاری بھی ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ یونان کے خدا ہی کو تو مان رہے تھے، اسی لیے یونان ہی سے پجاری ان کے پاس آتے تھے مندروں میں اور دعا وغیرہ کروا کے منتر جنتر کے ذریعے علاج کرتے تھے۔ ارخفتوس ایک یونانی سرجن تھے اور وہ یونان سے روم میں آ گئے۔ روم میں بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی جس کی وجہ سے رومن میڈیسن میں ایولیوشن بھی آیا۔ ریجیمنٹل تھراپی میں وہ لوگ میوزک کا استعمال کرتے تھے اینزائٹی کو دور کرنے کے لیے، تھکان کو دور کرنے کے لیے، مساج اور ایکسرسائز، ہاٹ باتھ یعنی حمام کا بھی استعمال کرتے تھے۔ ملٹری میڈیسن یعنی فوجی طب، ڈاکٹر اور سرجن فوج کے ہمراہ ہمیشہ جایا کرتے تھے، مطلب جب بھی فوج لڑنے کے لیے جائے گی تو ساتھ میں ڈاکٹر اور سرجن کو لے کے جائے گی، کیونکہ ڈاکٹر ڈرگس وغیرہ دے دیں گے اور سرجن سرجری کر دیں گے، کچھ بھی ہاتھ کٹ گیا، کان کٹ گیا، پیر کٹ گیا، کیونکہ فوج کو ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر کی، سرجن کی، اسی لیے رومی طب کو فوجی طب کا معجد کہا جاتا ہے۔ ایرانی طب، پرشین میڈیسن۔ تعارف میں نے کچھ بھی نہیں لکھا کیونکہ اس میں ہم لوگ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ قدیم طب ہے، طب کے فروغ میں اس کا بھی حصہ ہے۔ یونیک طب ہے، آتش پرستوں کا طب ہے۔ آتش پرست یعنی سورج کی پوجا کرنے والے یا پھر آگ کو پوجنے والے لوگوں کا یہ طب ہے، ایرانی طب۔ طب قدیم ایران میں اویسٹا یا پھر بائبل آف زوراسٹر ایک ہولی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، جیسے مسلمانوں کے ہاں قرآن مجید ہے، تو اسی طرح آتش پرست یعنی آگ کو پوجنے والے، سورج کو پوجنے والے، جسے اویسٹا کہا جاتا ہے۔ 7000 قبل مسیح وہاں پہ زوراسٹر نامی ایک پجاری تھے۔ بعد میں لوگ انہیں ایک خدا ماننے لگے، خدا کی طرح تصور کرنے لگے، اور سارے آتش پرست یعنی جو بھی آگ کی پوجا کریں گے، سورج کی پوجا کریں گے، وہ لوگ زوراسٹر کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اور اویسٹا جو ہولی بک ہے، مقدس کتاب ہے، اس میں زندگی کو کیسے گزارنا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، صفائی کا کیسے خیال کرنا ہے، صحت کیا ہے، مرض کیا ہے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ نظریہ صحت و مرض اویسٹا کے 6th پارٹ میں، جس کو واندی دات کہا جاتا ہے، میڈیسن کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ پاکی ناپاکی کا ان کے ہاں کانسیپٹ تھا کہ جو پاکی ہے اگر اسے اختیار کریں گے تو آپ بہت زیادہ ریلیجیس رہو گے، ناپاکی کو برا تصور کرتے تھے، یعنی صفائی کو مینٹین کر کے رہنا ہے، اپنے آپ کو کلین رکھنا ہے، اپنے آس پاس کی چیزیں کلین ہونا ہے، گھر کی صفائی، سڑک کی صفائی، ہر چیز کا وہ لوگ خیال کرتے تھے۔ آگ کو مقدس اور پاک سمجھتے تھے، یعنی جو آگ ہے، فائر ہے، وہ بہت زیادہ ہولی ہے اور وہ پاک چیز ہے۔ وہ اسے اس لیے مانتے تھے کہ آگ تو بظاہر پاک ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ دوسری چیزوں کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ جیسے اگر ہم لوگ کپڑے سکھائیں تو کیا ہوگا، اس کے اندر جو بھی ویٹ ہے، موئسچر ہے، وہ دور ہو جائے گا اور کپڑے خشک ہو کے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ ایسے سمجھتے تھے کہ جو سورج کے اندر تپش ہے، گرمی ہے، اور اسی طرح جو آگ کے اندر تپش ہے وہ چیزوں کو پاک کر دیتی ہے، چیزوں کو صاف کر دیتی ہے، اسی لیے وہ لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور جو بھی لوگ سورج کو پوجتے ہیں انہیں مجوسی کہا جاتا ہے، جیسے ہم لوگوں نے علی ابن عباس مجوسی کے بارے میں پڑھ رکھا ہے تاریخ طب میں، اور ان کی کتاب کا نام کامل الصناعہ ہے۔ سن سورس آف فائر، گلوبل کلینلینس، یعنی جو سورج ہے وہ آگ کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سورس ہے، اور وہ اپنی گرمی کے ذریعے پوری دنیا کو صاف رکھتا ہے۔ صحت کے دیوی اور دیوتا ہوں گے، یعنی اگر کسی کو صحت حاصل کرنا ہے، ہیلتھ کو پانا ہے تو خدا کی پوجا کرنی ہوگی، اور اگر مرض ہو گیا، ڈیسیز ہو گیا، تو ان کے ہاں بھی یہ ماننا تھا کہ شیاطین یا بدروح کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ پانی اور زمین کی صفائی کو وہ لوگ مقدس مانتے تھے، ہولی مانتے تھے کہ اپنے آس پاس کی زمین کو صاف رکھو، پانی کو صاف رکھو، پانی میں کچھ بھی میل کچیل گر گیا، گندگی گر گئی تو اسے ہٹا دینا وہ مذہب کا حصہ سمجھتے تھے۔ مردے کو زمین میں دفن کرنا وہ لوگ برا مانتے تھے، یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ دفنائیں گے نہیں بلکہ اسے سیدھے مینار سے ٹنگا دیں گے۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ مینار پہ اگر کوئی مردے کو لگا دیتے ہیں تو جو بھی گوشت خور پرندے ہوں گے وہ اس مردے کو کھا لیں گے، اور اس سے زمین بھی پاک رہے گی، زمین کے اندر مردہ نہیں جائے گا تو پھر ڈیگریڈیشن یہ سارے عمل نہیں ہوں گے، اور زمین صاف رہے گی، مردار پرندے کو اپنی غذا بھی مل جائے گی، ایسا ان لوگوں کا ماننا تھا۔ مکھیوں کو وہ لوگ موت کا سبب مانتے تھے، گھروں میں مکھی نہیں آنا ہے ایسے خیال کر کے رکھتے تھے۔ جو بھی لیپروسی کے پیشنٹس ہوں گے یعنی کوڑ کے امراض ہوں گے ان سے دوری اختیار کرتے تھے، کیونکہ جو کوڑ کا مرض ہے وہ انفیکشیس ڈیزیز ہے نا، متعدی بیماری ہے، کسی کو بھی پھیل جا سکتی ہے، اسی لیے وہ لوگوں کو دور رکھا جاتا تھا، معاشرے سے، سوسائٹی سے دور رکھتے تھے۔
جس طرح ہم لوگوں نے بابلی و عاشوری طب میں ڈاکٹرز کے 3 گروپس پڑھے تھے، اسی طرح ایرانی طب میں بھی ڈاکٹرز کے 3 گروپس ہوں گے۔ پہلے گروپ میں ازورا مزدا کے پجاری ہوں گے۔ ازورا مزدا ایک خدا کا نام ہے، اس کو لوگ پوچھ کے صحت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جو دوسرا گروپ ہے، اس میں فارمرز رہتے تھے، یعنی وہ لوگ جو جڑی بوٹیوں کی کاشت کرتے تھے اور کسان لوگ تھے، تو انہیں اچھے علم تھا کہ کون سی جڑی بوٹی کیسی ہوتی ہے، جڑ کیسے ہوتا ہے، پھول کیسے ہوتا ہے، پتا کیسے ہوتا ہے، اس سے کون سا ہم لوگ ڈرگ حاصل کر سکتے ہیں اور کون سی بیماری کو دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے ڈاکٹرز دوسرے گروپ کے تھے۔ اور جو تیسرا گروپ ہے، اس میں نشتر کے ذریعے، اسکیلپل کے ذریعے علاج کرنے والے ڈاکٹرز تھے، اور اکثر یہ والے ڈاکٹرز فوجی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ طب کے فروغ میں ایران کا حصہ مدرسہ جندی شاپور کے بارے میں ہم لوگ آخری کلاس میں پڑھتے ہیں کہ مدرسہ جندی شاپور نے کس طرح طب کی ترقی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ نوشیروان کا خاندان اور شاہپور اول دوم طب کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ رے، ہمدان اور فراز یہ سٹیز کے نام ہیں جہاں پہ عمدہ عالیشان ہاسپٹلز قائم کیے تھے ایران نے۔ چینی طب، چائنیز میڈیسن، تعارف میں ہم لوگ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ قدیم طب ہے، منفرد ان کے پاس علاج کرنے کے طریقے ہیں، اور یہ 3000 سال قبل مسیح پرانا ہے۔ لیکن ان کے ہاں اتنا پرانا طب ہونے کے باوجود بھی مذہبی عقائد اور توہمات نہیں تھے، یعنی سپرسٹیشنز نہیں تھے۔ مذہبی عقائد کا مطلب ہوتا ہے ریلیجیس بیلیفز بھی یہ لوگ نہیں مانتے تھے طب میں، میڈیسن میں، مطلب جو بھی مرض ہوتا اور جو بھی ڈیسیز کو دور کرنے کے لیے خدا کو پوجنا، ایسا تصور ان کے پاس نہیں تھا، بلکہ جو ہیلتھ کا کانسیپٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں میڈیسن سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ مطلب یہ لوگ کسی بھی چیز میں جادو پہ وشواس کرنا یا پھر خدا کو ماننا، دیوی دیوتا کو ماننا، ایسے نہیں کرتے تھے۔ چینی اطباء و فلاسفہ کے نظریات، یانگ اور ین کا نظریہ فوہسائی نے دیا تھا، جو کہ ایک فلاسفر ہے۔ اب یہ یانگ اور ین کیا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑی دیر کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے بس فلاسفر کے نام یا پھر اطباء کے نام اور ان کے بکس کے نام لکھے ہیں۔ شیننگ ایک طبیب ہے جن کی کتاب کا نام پینساؤ ہے، اور نیچنگ ایک کتاب کا نام ہے جس کو لکھنے والے ہانگ ٹی ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کیسے عجیب غریب نام ہے، لیکن ہمیں یاد تو رکھنے ہی ہوں گے۔ شنزو میاؤ یہ بھی ایک طبیب ہے جن کی کتاب کا نام شین شن یاؤ فنگ ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ نہیں الفاظ کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے، جیسے مجھے آ رہا ہے میں بتا رہی ہوں، اور اگر کچھ بھی غلط ہو تو ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کے سپیلنگس تو اچھے سے یاد رکھ لو۔ اور ہاں، ان کے ہاں نا ایک سرجن بھی تھے جن کو کہا جاتا ہے ہوا تو۔ چینی طب کے مخصوص طریقہ ہائے علاج، چین اپنے منفرد یونیک علاج کے طریقے کی وجہ سے ہی فیمس ہے، تو ان کے ہاں 3 طریقے بہت زیادہ فیمس ہیں اور یونیک ہے، جس میں ایک ہوگا علاج بالدلک یعنی مساج، اور ایک ہے علاج باللزا یعنی موکسیبسشن، اور لزا کا مطلب ہوتا ہے درد ہونا، پین ہونا۔ علاج بالابر تو آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور مساج بھی دیکھا ہوگا، لیکن جو موکسیبسشن ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، جو بھی علاج کا طریقہ ہے اس کے ذریعے سے ایک تو درد ہوگا، پین تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دھبے بیٹھ جاتے ہیں، نشان رہ جاتے ہیں۔ اب کون سے انسان کو پسند ہے کہ وہ اپنے جسم پر داغ کے دھبے کو رکھے؟ ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو بہت زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے اس طریقہ علاج کو۔ ویسے اس طرح کا علاج آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہی ہوگا، جیسے گلے کے پاس اگر ٹونسلز میں انفلیمیشن ہو جاتا ہے، جسے ٹونسلائٹس کہتے ہیں، پتہ نہیں اسے آپ لوگ اپنے ریجنل لینگویج میں کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ گلے آ گئے، تو اس میں گرم گرم دھات سے داغ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو بھی ٹونسلز میں انفلیمیشن تھا وہ ختم ہو جائے، اور اس سے نشان زندگی بھر کے لیے رہ جاتے ہیں، اسی لیے لوگ اس طریقے کے علاج کو پسند نہیں کرتے۔ اب آکوپنکچر میں کیا ہوتا ہے، جیسے علاج بالابر کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ علاج سوزنی بھی کہتے ہیں۔ سوزنی جو کہ سوزن سے بنا، اور سوزن کا مطلب ہوتا ہے سوئی، نیڈل جسے کہا جائے، کیونکہ یہ جو آکوپنکچر کا طریقہ ہے اس میں سوئیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے تو گولڈ کے، سلور کے سوئی استعمال کیے جاتے تھے، لیکن آج کل اسٹیریلائز نیڈلز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں کیا کرتے ہیں، جو بھی نروس ہوتے ہیں، اعصاب ہوتے ہیں، ان کے اندر تحریک پہنچانے کا کام، ان کے اندر اسٹیمولیشن پہنچانے کا کام کیا جاتا ہے۔ تو بدن کے اندر 365 ڈاٹس ایسے ہیں جہاں پہ سوئی کے ذریعے ہم لوگ اگر چبوئیں تو اندر نروس نا ایکٹیویٹ ہو جائیں گی اور ان کے اندر اسٹیمولیشن ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جس بھی عضو کو، جو بھی عضو خراب ہے، بیمار ہے،
اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو پورے بدن میں 12 امپورٹنٹ نروس ہیں، اب وہ کون سے ہیں یہ سب یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ لوگ ایسے یاد رکھ لو کہ جو آکوپنکچر کا طریقہ ہے اس میں سوئی کے ذریعے علاج کرتے ہیں اور 365 ڈاٹس پائے جاتے ہیں پورے بدن میں جہاں پہ تحریک پہنچا جہاں پہ سوئی کی مدد سے چبو کر نروس کو ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، ایسے یاد رکھو، اور اس کی وجہ سے اندر کے جو بھی آرگنز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب مساج میں کیا ہوتا ہے یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مساج اس لیے کرتے ہیں تاکہ اینزائٹی جو بھی تھکان ہے اسے دور کیا جائے اور تقویت طاقت ہمیں ملے۔ طریقہ علاج تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا، اب اطباء کے نام، ان کے کتابوں کے نام یا پھر فلاسفر کے کیا نظریے تھے وہ پڑھتے ہیں۔ فحسائی ایک فلاسفر تھے جنہوں نے یونگ اور ین کا نظریہ دیا۔ اب یہ یونگ کیا ہے، ین کیا ہے؟ یونگ پازیٹیو کو کہتے ہیں، ین نیگیٹیو کو کہتے ہیں۔ جو بھی ایکٹیو چیزیں ہوں گی وہ سب کے سب یونگ ہے، اور جو پیسیو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ین میں آ جائیں گی، یا پھر میسکولائن یونگ ہوگا اور فیمینائن ین ہوگا، ایسے یاد رکھو۔ اب جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں آپس میں اپوزٹ پاورز ہیں، اور یہ طبیعت کی رہنما ہے، طبیعت کو ٹھیک کرتی ہیں، طبیعت کو ایک آرڈر میں رکھنے کا کام کرتی ہیں۔ اگر پازیٹیو نیگیٹیو یہ دونوں آپس میں برابر ہے، ان کا ریشیو ٹھیک رہا تو پھر ہماری طبیعت اچھے سے رہ پاتی ہے، ایسا فحسائی کا ماننا تھا، ان کا یہ نظریہ تھا، ان کی یہ تھیوری تھی یونگ اور ین۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا MCQ پوچھا جائے کہ یونگ اور ین کا نظریہ دینے والے کون تھے، تو اچھے سے یاد رکھو، فحسائی ایک فلاسفر تھے۔ چائنا میں 5 کے نمبر کو بہت زیادہ مقدس مانا جاتا ہے، ہولی مانا جاتا ہے، تو ہر چیز میں کہیں نہ کہیں وہ 5 کے عدد کا تصور مانتے تھے، جیسے کہ 5 موسم ہے، 5 خواہشیں ہیں، 5 غم ہے، انسان کی حالتیں 5 ہیں، اس طرح وہ مانتے تھے۔ اور ایسے بھی مانتے تھے کہ جو موالید ثلاثہ ہیں، یعنی نباتات، حیوانات اور جمادات، سب کے سب 5 چیزوں سے بنے ہوئے ہیں، جس میں مٹل آ جائے گا، آگ آ جائے گا، لکڑی آ جائے گا، مٹی اور پانی، ان سب کے ملنے سے موالید ثلاثہ بنتے ہیں، ایسا ماننا تھا چینی طب والوں کا۔ پی کوا یہ ایک چینی لفظ ہے، پی کا مطلب ہوتا ہے آنٹ اور کوا کا مطلب ہوتا ہے حالت۔ تو 8 حالتیں بدن میں ایسی ہیں جو پازیٹیو اور نیگیٹیو کے بیلنس کو بنائے رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری طبیعت قابو میں رہتی ہے۔ دیکھو ہم لوگوں نے امور طبیعہ میں 7 امر پڑھ رکھا ہے، تو جیسے 7 امر بہت ہی زیادہ ضروری ہے زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، اسی طرح یہ پی کوا 8 چیزیں ایسی ہیں جو زندگی کو قائم رکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، ایسے چینی طب والوں کا ماننا ہے۔ شین ننگ اور اس کی کتاب پینساؤ، شین ننگ کو ریڈ ایمپرر بھی کہا جاتا ہے، سرخ بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے مفرد ادویہ پہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ اب یہ مفرد ادویہ کیا ہے، یعنی سنگل ڈرگس کو کہیں گے، مفردات کر کے ایک سبجیکٹ آپ کو آئے گا سیکنڈ ایئر میں، تب پڑھو گے انشاءاللہ۔ میں نے سوچا ہے کہ پڑھاؤں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں کب اور کیسے پڑھاؤں گی۔ خیر جو بھی ہو، شین ننگ نے 365 ڈرگس کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اب ان ڈرگس کے 3 گروپس ہیں، ایک گروپ ہے برتر جس میں 120 ڈرگس آ جائیں گے، اور ایک گروپ ہے اوسط جس میں 120 ڈرگس آ جائیں گے، اور ایک گروپ ہے ادنا جس میں 125 ڈرگس آ جائیں گے۔ جو ادنا گروپ ہے اس میں دفع مرض کے ڈرگس ہیں، مطلب ایسے ڈرگس جو ڈیزیز کو دور کرتے ہیں، اور اوسط گروپ میں مقوی ڈرگس ہیں، مقوی کا مطلب ہوتا ہے طاقت دینے والے ڈرگس، اور برتر گروپ میں ایسے ڈرگس ہیں جو غیر سمی اور شباب آور ہیں۔ غیر سمی کا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی پوائزن نہ ہو، اور شباب آور کا مطلب ہوتا ہے جوانی کو لے آنے والا، طاقت کو لے آنے والا۔ اس طرح پورے ڈرگس کے 3 گروپس ہیں، برتر، اوسط، ادنا۔ برتر کا مطلب ہوتا ہے سپیریئر، اوسط کا مطلب ہوتا ہے نارمل مطلب درمیان والا، اور ادنا مطلب ایک دم کم درجہ رکھنے والا، نچلا درجہ رکھنے والا۔ ہوانگ ٹی اور اس کی کتاب نیچنگ، دیکھو طبیب کا نام اچھے سے یاد ہونا چاہیے کہ ہوانگ ٹی ایک طبیب ہے اور ان کی کتاب کا نام نیچنگ ہے۔ ہوانگ ٹی کو یلو امپرر کہا جاتا ہے یا پھر زرد بادشاہ کہا جاتا ہے، جیسے ہم لوگوں نے ابھی پڑھا کہ جو شین ننگ ہے انہیں سرخ بادشاہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب نیچنگ میں پلس کے بارے میں لکھا کہ پلس بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، نبض بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ دل کے حالات کو جان سکتے ہیں، اور انہوں نے نبض کے 200 اقسام بیان کیے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ 26 نبض کی حالتیں ایسی ہیں جو موت کے بارے میں بتاتی ہے، یعنی اس طرح کی پلس اگر ہمیں مل گئی تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب انسان مرنے والا ہے۔ ایسے انہوں نے نبض کے بارے میں ڈیٹیل سے اپنی کتاب نیچنگ میں لکھا، اور یہ بھی بتایا کہ ریڈیل آرٹری بیسٹ ہے نبض کی حالت کو معلوم کرنے کے لیے۔ 4 معیاری طریقے یعنی 4 اسٹینڈرڈ میتھڈس ہیں ڈائگنائز کرنے کے لیے کسی بھی ڈیزیز کو۔ پہلا تو یہ کہ مریض کا معائنہ، مریض کو اچھے سے دیکھنا چاہیے، جس کا مطلب ہوتا ہے انسپیکشن،
اور دوسرا یہ ہے کہ مریض کا حال سننا، یعنی مریض کو کیا کیا شکایت ہے، وہ کیوں آیا، کس حالت سے وہ دوچار ہے، وہ کس دشواری کا سامنا کر رہا ہے، مریض سے سوالات کرنا۔ جب ہم لوگ اس سے اچھی طرح چیزیں سن لیں گے تو ہمیں کہیں نہ کہیں اندازہ تو ہو جائے گا کہ اس کو کیا مرض ہے، اور پھر ہم لوگ 3-4 سوالات پوچھ کے اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہے نبض دیکھنا، یعنی پلس معلوم کرنا کہ اس کی حالت کیسی ہے۔ چائنا میں ڈیسیکشن الاؤ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اناٹمی اور فزیولوجی کا اچھے سے علم رکھتے تھے، اور ویسے یاد رکھو کہ ہواٹو ایک سرجن تھے۔ A Thousand of Golden Remedies انسائکلوپیڈیا آف چائنیز میڈیسن اس کو مانتے ہیں۔ یہ Thousand of Golden Remedies یہ ایک کتاب کا نام ہے جس کو لکھنے والے شنزو میاؤ ہے، اور یہ کتاب 40 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کو چائنا کی لینگویج میں کہیں گے شین شنگ یاو فنگ۔ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی ہے چائنیز میڈیسن میں پڑھنے کا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اب ہم آخری میں پڑھیں گے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعارف میں ہمیں یہ لکھنا ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جو بھی ہیبٹس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ سب کے سب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں میڈیسن سے تعلق رکھتے ہوں، تو ان سب کا شمار طب نبوی میں کیا جاتا ہے۔ حفظان صحت کا مطلب ہوتا ہے پریکاشنز، مطلب ہیلتھ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ طبی اخلاقیات کا مطلب ہوتا ہے میڈیکل ایتھکس، تو ان سب کا تعلق طب نبوی میں ہے۔ طب نبوی کی اہمیت، امپورٹنس کیا ہے طب نبوی کی؟ جب چینی طب ہے، ہندی طب ہے، رومی طب ہے، ایرانی طب ہے، یہ سب کی کہیں نہ کہیں وجود ہے، تو پھر طب نبوی کی امپورٹنس کیا ہے، اس کو کیوں اپنانا چاہیے؟ دیکھو، آج سے 1400 سال پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات تھے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طب کے تعلق سے یا پھر انسان کی صحت کے تعلق سے، تو وہ اتنی سٹینڈرڈ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس کو ہم لوگ آنکھ بند کر کے فالو کر سکتے ہیں۔ آج کل تو چیزیں سائنٹیفک ہونے کے بعد، بہت زیادہ ریسرچ ہونے کے بعد سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ WHO کی جو ہیلتھ کی ڈیفینیشن ہے، وہ تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کے اخلاق، عادات اور ارشادات کے ذریعے پتہ چل چکی تھی۔ کیونکہ جو بھی شخص طب نبوی کو فالو کرتا ہے وہ سماجی یعنی سوشلی، نفسانی جس کا مطلب ہوتا ہے مینٹلی، اور جسمانی یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے فزیکلی، وہ ہیلتھی رہ سکتا ہے۔ انفرادی حفظان صحت، انفرادی مطلب انڈیویجول، ایک انسان کو کیسے اپنی ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات تھے۔ ایک ہے جسم کے متعلق، مطلب ہماری ہیومن باڈی کے متعلق آپ نے کیا فرمایا، تمہارے جسم پر بھی تمہارا حق ہے۔ تمہارے جسم کا مطلب ہے ہمارا جسم، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ جو بھی ہمارا جسم ہے، جو بھی ہماری باڈی ہے، اس کا حق بھی ہمارے اوپر ہے۔ ایسے نہیں کہ صرف عبادت کرتے رہو، کچھ بھی کھانا وغیرہ ہم لوگوں نے نہیں کھایا تو پھر ہیلتھی نہیں رہیں گے۔ ایک انسان کو، ایک مومن کو ہیلتھی ہونا ہے، تبھی جا کے وہ بہت سارے اچھے کام کر سکتا ہے۔ دیکھو، برائی کی طرف تو انسان جائے گا ہی، اللہ کرے کہ ہمیں برائی سے بچائے رکھے۔ انسان کو اچھائی کرنے کے لیے بھی تو ہیلتھ ہونی چاہیے، اسی لیے انسان پر اپنے باڈی کا بھی حق ہے۔ ختنہ، لبیں کٹوانا، بغلوں کے بال موڑنا، زیر ناف کے بال موڑنا، داڑھی بڑھانا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، استنجا کرنا، یہ سب دین کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہیں نہ کہیں ہائیجین سے تعلق رکھتے ہیں، ہیلتھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پینے سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی یا کسی اور مشروب کو پیتے وقت سانس کو برتن کے اندر نہ چھوڑو، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، جب بھی ہم لوگ ایکسپیریشن کرتے ہیں کسی بھی گلاس میں، برتن میں، تو جراثیم وغیرہ اس میں چلے جائیں گے، اور پھر ہم لوگ وہی جراثیم کو کھانے لگ جائیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے عمل کو کرنے سے روک رکھا ہے۔ اور پانی کو ایک ساتھ نہیں پینا ہے، 3 گھٹ میں آہستہ آہستہ سانس لیتے ہوئے پینا ہے۔ کھانے سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ لمٹ میں رہنا ہے۔ حد کا مطلب ہوتا ہے لمٹ، تو لمٹ میں رہ کے کھانا ہے، بہت زیادہ نہیں کھانا ہے، بہت ہی کم نہیں کھانا ہے، جتنا ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے کافی ہے بس اتنا ہی کھانا ہے۔ بہت زیادہ گرم کھانے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دیکھو، جب بھی نبی کا نام آتا ہے تو آپ لوگ بھی سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھو، یہاں پہ میں نے اسٹمک کا ایک ڈائیگرام بنایا ہے، اس میں 3 حصے کیے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حصے میں کھانا رکھنا ہے، ایک حصے میں پانی ہونا ہے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے خالی رکھنا ہے۔
اتنا زیادہ نہیں کھانا ہے کہ ڈائجسشن میں مشکل ہو جائے، اور اتنا کم بھی نہیں کھانا ہے کہ انسان لاغر ہو جائے، یعنی دبلا پتلا ہو جائے، انہیلتھی ہو جائے. ایسے نہیں ہونا ہے. اپنے جسم کو مینٹین کر کے رکھنا ہے، بیلنس میں رکھنا ہے. انسان کو کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں. لباس کے متعلق، مطلب کپڑوں کے متعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے صاف رکھنے چاہیے، پاک رکھنے چاہیے. اجتماعی حفظان صحت سے متعلق، اجتماع کا مطلب ہوتا ہے پورے بہت زیادہ لوگ، یعنی سوسائٹی کی بات ہوگی. آب و ہوا سے متعلق، جن برتنوں میں پینے کا پانی ہو انہیں ڈھانپ کر رکھو، کیونکہ اگر پانی کے اندر میل کچیل گر گیا اور اگر کسی نے وہ پانی پی لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیماری کا شکار ہو جائے، یا پھر اس میں کوئی کیڑے پتنگے وغیرہ نے اپنے لاروے رکھ دیے تو اس سے بھی بیماری پھیل سکتی ہے. اسی لیے آپ نے پہلے ہی منع فرما دیا کہ جو بھی پانی ہے اس کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، جو بھی پینے کا پانی ہے اسے ڈھانپ کے رکھنا چاہیے تاکہ ہم لوگ امراض سے بچ سکیں. اجتماع کے دوران جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھیں. شاید اس کو انگلش میں کہتے ہیں یوننگ. جب بھی اس طرح کی حالت ہو تو انسان اپنے ہاتھ کو منہ پہ رکھ لینا چاہیے تاکہ منہ کی جو بھی بدبو، گندگی وغیرہ ہے، یا پھر ایسے منہ کھلا رکھنے سے کس کو اچھا لگے گا، اسی لیے منہ پر ہاتھ کو رکھنا چاہیے. مکان کی صفائی، یعنی گھر کو بھی ٹھیک ٹھاک صاف رکھنا ہے، کیونکہ پاکی آدھا ایمان ہے. ہم لوگوں نے حدیث میں پڑھ رکھا ہے کہ الطہور شطر الایمان، یعنی جو پاکی ہے وہ آدھا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے پاکی. بستی کی صفائی، یعنی جس محلے میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ بھی آس پاس صاف ستھرا ہونا چاہیے. 3 جگہ بول و براز نہ کرو، پانی کے گھاٹ پر، سائے میں اور گزرگاہوں پر. دیکھو اس کی کچھ خاص وجہ ہے نا. گزرگاہ کہتے ہیں سڑک پر، تو سڑک پر بھی گندگی نہیں کرنا ہے. پانی کے گھاٹ یعنی تالاب، ندی وغیرہ میں بھی نہیں کرنا ہے. سائے میں مطلب کسی بھی جھاڑ درخت وغیرہ کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ بھی گندگی نہیں کرنا ہے. اپنے راستوں کی چوڑائی کم از کم 7 ہاتھ رکھو. دیکھو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ جو بھی روڈ وغیرہ ہوگا تو اس کی چوڑائی کم سے کم 7 ہاتھ ہونا چاہیے. وبائی اور متعدی امراض، مطلب ایسے ڈیسیزز جو پھیل جاتے ہیں، انفیکشیس ہوتے ہیں، وائرل ڈیسیزز ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ وبا پھیلے ہوئے علاقے میں ہیں وہ دوسری جگہ نہ جائیں. مطلب جو صاف ستھری اچھی جگہ ہے وہاں پہ نہیں جانا ہے، اور جو اچھی جگہ رہنے والا شخص ہے وہ وبا پھیلے ہوئے محلے میں نہیں آنا ہے. یعنی جو کوارنٹین یا پھر لاک ڈاؤن لگ چکا تھا کووڈ میں، تو اس طرح کا کانسیپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا. علاج و معالجہ، علاج کی تاکید فرمائی. اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف دعا نہیں بلکہ دوا سے بھی کام کرنا ہے. دعا بھی کرنا ہے، دوا بھی کھانا ہے، اسباب بھی اختیار کرنا ہے مرض کو دور کرنے کے لیے. بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ ابھی بہت سارے امراض کے جو بھی ڈیسیزز ہیں ان کے دواؤں کو، ان کے ڈرگس کو نہیں ڈسکور کر پائے، لیکن ہاں ہر بیماری کا علاج ہے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. دوا سے علاج، احادیث میں 95 دواؤں کا، یعنی 95 سنگل ڈرگس یا بھی جو بھی ڈرگس ہیں اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے، جیسے کہ شہد ہے، لہسن ہے، کھجور ہے وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپنگ بھی کروایا کرتے تھے اور فسد بھی کروایا کرتے تھے. طبی اخلاقیات، اگر کسی شخص نے مطب کیا لیکن مستند نہ تھا اور اس سے کسی کو نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. یعنی ایک طبیب، ایک ڈاکٹر اتنا رسپانسبل ہونا چاہیے کہ وہ اگر کسی مریض کا علاج کر رہا ہے تو اسے اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے. دیکھو فائدہ پہنچانے کا تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہاں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ میری وجہ سے، ایک ڈاکٹر کی وجہ سے دوسرے مریض کو، کسی بھی پیشنٹ کو نقصان نہیں ہونا ہے. اگر ایسے ہوا تو کل کے دن اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ جواب دہ ہوں گے. جب کوئی شخص مریض کی عیادت میں جاتا ہے تو وہ جنت کے حلقے میں داخل ہو جاتا ہے. مطلب جو بھی شخص مریض کی حالت خراب ہے تو اسے دیکھنے گیا تو اسے کہیں گے عیادت. اور جو بھی انسان ایسے کرتا ہے ایک تو وہ سنت ادا کرے گا، اور جو مریض ہے اسے ایک ہوپ ملے گا، زندگی کی امنگ ملے گی کہ ہاں میں زندہ رہ سکتا ہوں. کیونکہ جو بھی شخص آتا ہے دیکھنے کے لیے وہ اس سے حوصلے کی بات کرتا ہے، اچھائی کی بات کرتا ہے، کہ ایسی بات کرتا ہے کہ ہاں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، جس سے مریض کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور ہاں سمجھ میں آیا تو اپنے کلاس میٹس، جونیئر، سینئر سب کے ساتھ شیئر کر لیجئے.